أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور. وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. وہی اللہ ہے جو تم پر رحمت بھیجتا ہے اور اس کے فرشتے بھی، تاکہ تمہیں اندھیروں یعنی کفر اور جہالت سے روشنی یعنی ایمان اور ہدایت کی طرف نکالے، اور وہ مومنوں پر نہایت رحم کرنے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین اکرام، 28ویں سحری میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر زبیر احمد۔ ہم اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب چلیں گے جس کا نام ہے خلاصہ قرآن، جو کہ مفتی زبیر احمد صاحب آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ دیکھتے ہیں خلاصہ قرآن۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ پارہ نمبر 28 کا مختصر اور منتخب خلاصہ یہ ہے کہ ابتدا میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ الآیہ۔ ان آیات کا مختصر پس منظر یہ ہے کہ ایک صحابی حضرت اوس بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی اہلیہ، اپنی زوجہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ سے زہار کا معاملہ کیا تھا۔ ابھی تک شریعت اسلامیہ میں قرآن کریم میں زہار کا حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ یہاں ضمناً یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ زہار کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو یہ کہے کہ تم میرے لیے ماں اور بہن جیسی ہو، اس طرح کے الفاظ اگر استعمال کر لے تو اس سے زہار ہو جاتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہوا کہ حضرت خولہ بنت ثعلبہ رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں اور کہا کہ میرے لیے کیا حکم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی تک میرے پاس اس سلسلے میں کوئی حکم نہیں آیا، مجھے ڈر ہے کہ شاید تم اپنے شوہر پر حرام ہو گئی ہو، مگر انتظار کرو۔ اس پر حضرت خولہ بار بار یہ فرماتی رہی کہ یا رسول اللہ، میرے شوہر نے مجھے کوئی ڈائیورس کا، طلاق کا کوئی لفظ استعمال نہیں کیا، لہٰذا میرے لیے آپ بیان فرمائیے کہ کیا حکم ہے۔ بعد میں چل کر اللہ رب العزت نے زہار کے بارے میں ان آیات کے اندر حکم نازل فرما دیا، اور اس کا حاصل اور خلاصہ یہ ہے کہ زہار کا پہلے کفارہ ادا کیا جائے، پھر کفارہ ادا کرنے کے بعد میاں بیوی کا تعلق قائم ہو سکتا ہے۔ اور ظاہر ہے ان آیات میں اللہ رب العزت نے زہار کا باقاعدہ کفارہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یا تو غلام کو آزاد کیا جائے، اور اگر اس کے اوپر قدرت نہ ہو تو 2 ماہ کے مسلسل یعنی 60 دنوں کے مسلسل روزے رکھے جائیں، یا کم از کم 60 مسکینوں کو 2 وقت کی روٹی کھلائی جائے۔ یہ زہار کا کفارہ ہے، جس کے بعد میاں بیوی کا فزیکل ریلیشن قائم کرنا جائز ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیات میں اللہ رب العزت نے یہود کی سرگوشی کا تذکرہ فرمایا،
अलम तरा अन्ना अल्लाह यअलमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्द अल-आया। होता ये था कि यहूदी किसी जगह पर झमघट्टा लगा करके बैठे होते, मुसलमानों को जब देखते, मुसलमान जब आ रहे हैं तो उस वक़्त ये आपस में सरगोशियाँ करने लगते थे। मकसूद इनका ये था कि मुसलमानों को परेशान किया जाए, और आपस में ये सरगोशियाँ करके मुसलमानों को ये तासुर देने की कोशिश करते थे गोया हम तुम्हारे बारे में कोई साजिश या कोई बातचीत कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये आयत उतारी कि तुम जो ये मुस्तकिल बिहेवियर रखे हुए हो, अल्लाह को सब खबर है, और याद रखो कि ये खुद अपनी खैर बनाएंगे। इनके इस तरह के आए दिन के हथकंडों और बिहेवियर और बदसलूकी से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद निमटेंगे। इसके बाद मजलिस के आदाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बयान फरमाए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा क़ील लकुम तफ़स्सहू फ़िल मजालिस फ़फ़्सहू यफ़्सहिल्लाहु लकुम अल-आया। इन आयात का मुख्तसर पस मंज़र ये है कि मस्जिद नबवी के पास, बल्कि मस्जिद नबवी के अंदर ही अब तो सुफ़्फ़ा चबूतरा, यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा थे। कुछ हज़रात सहाबा किराम भी थे। बदरी सहाबा यानी अकाबिर सहाबा, आप सब जानते हैं कि बदरी सहाबा वो सहाबा हैं कि जिनको अल्लाह ने दीगर सहाबा किराम के मुकाबले में एज़ाज़, फ़जीलत और इकराम के दर्जाए बुलंद से नवाजा है। उनका बड़ा मकाम है, बड़ा रुतबा है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके गैर मामूली फ़ज़ाइल कुरान और सुन्नत के अंदर बयान फरमाए हैं। अब सुफ़्फ़ा चबूतरे पर सहाबे किराम के साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ फरमा है कि बदरी सहाबा अकाबिर तशरीफ़ ले आए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ लोगों को वहाँ से उठने का हुक्म दिया कि तुम कुछ उठ जाओ। अब ऐसे मौका पर मुनाफिकीन तंज करने लगे, और तंज करके ये कहने लगे कि देखो मजलिस से उठाया जा रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यह आयत उतारी कि जब कहा जाए उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए। इससे ये बात भी पता चली कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़हन मुबारक पर ज़र्रा बराबर कोई तशवीश और तकलीफ़ का मामला नहीं होना चाहिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब फरमाया मजलिस से उठ जाओ तो उठ जाना चाहिए, वुसअत पैदा कर लो तो वुसअत पैदा कर लेनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिहाज, पास और मुरव्वत से मुताल्लिक़ क्या खूबसूरत और आला तरीन अहकाम नाज़िल फरमा रहे हैं। उसके बाद आगे, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नाजयतुमुर रसूल फ़क़द्दिमू बैना यदै नजवाकुम सदाक़ा। होता ये था कि तन्हाई का, मुलाकात का कुछ लोग वक़्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ले लेते थे, फिर उसका बहुत ज़्यादा खूब फ़ायदा उठाते, ज़्यादा देर तक बैठे रहते, बातचीत करते। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नाज़िल फरमाया कि जब किसी को संजीदगी के साथ मुलाकात करनी हो तो वो पहले सदका करे, सदका करे, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आए। जब और मकसद ये था इस हुक्म के नाजिल करने से ताकि लोग मोहतात हो जाएं और लोग बिला वजह की तकलीफ़ में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुब्तला ना करें। जब लोग मोहतात हो गए तो फिर अगली आयत में इस हुक्म को मनसूख कर दिया गया। उसके बाद हिज़्बुल्लाह की कामयाबी, यानी जो अल्लाह की जमात है, ला तजिदु कौमन युमिनून बिल्लाहि वल यौमिल आखिर युवाद्दून मन हाद्दल्लाह व रसूलहु अल-आया। इसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईमान वालों की ख़ास अलामत और निशानी और शान ये बयान फरमाई कि ये जो अहले ईमान हैं ये उन लोगों से कभी प्यार नहीं कर सकते जो लोग अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं। जो अल्लाह और उसके रसूल के मुखालिफ हैं, ये मुसलमान, ये मोमिन, ये अहले ईमान उनसे कभी भी मोहब्बत की पींगे नहीं बढ़ा सकते। चुनाचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का ये वाक़या कुतुब अहादीस में मशहूर और मारूफ़ है कि इनके वालिद अबू क़हाफ़ा कबूल इस्लाम से पहले, जब तक इन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था, उन्होंने एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कोई नाजेबा बात कह दी थी। तो हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला ने अपने वालिद को खड़े होकर थप्पड़ रसीद कर दिया था। ये क्यों? इसलिए कि कुरान की आयत क्या बता रही है, अल्लाह और उसके रसूल मुक़द्दम हैं, उन्हें तरजीह होगी। बाकी नसबी ताल्लुक़, रिश्तेदारी के ताल्लुक़, कम्युनिटी, बिरादरी, कौम, कबीला, आइज़ा, अक़रीबा, ये सब ताल्लुक़ बाद में है। खुद हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि बिवालिदिही व वलदिही वन्नासी अजमईन। तो में से कोई आदमी कामिल दर्जे का उस वक़्त तक मुसलमान नहीं हो सकता जब तक कि मैं उसकी नज़र में,
اس کے والد، اس کی آل اولاد اور تمام دنیا کے لوگوں سے زیادہ محبوب و حبیب نہ ہو جاؤں، جب تک وہ مجھ سے سب سے زیادہ محبت نہ کرنے لگ جائے۔ میں عام طور پر کہا کرتا ہوں جو خدا کا وفادار نہیں، جو خدا کے حبیب و محبوب کا وفادار نہیں، وہ مخلوق کا بھی وفادار نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کا وفادار وہی ہو سکتا ہے جو پہلے اللہ اور اس کے حبیب و محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار ہوگا۔ تو اس آیت میں یہ بتایا گیا کہ کوئی اہل ایمان ایسے آدمی سے محبت نہیں کر سکتا جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتا ہو۔ اس کے بعد اسی حزب اللہ ایسے اہل ایمان والوں کے لیے دو انعامات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے فرمایا۔ ایک تو ان کو نور ایمان دیا جائے گا، ایمان کی روشنی کے ساتھ یہ دنیا میں جئیں گے، اور دوسرا آخرت میں جنت کی نعمتیں اور خدا کی رضا کا سرٹیفکیٹ ان کو دیا جائے گا۔ یہ انعامات حزب اللہ یعنی ایسے اہل ایمان والوں کے لیے ہے جو ایمان کو، اللہ کو، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کی تمام کے تمام رشتے ناتوں اور چیزوں پر ترجیح دیتے اور مقدم رکھتے ہیں۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے سورہ حشر کا آغاز فرمایا۔ اس سورت کی دوسری آیت میں حشر کا لفظ تھا، اس کا معنی ہوتا ہے نکالنا، جلا وطنی۔ اس مناسبت سے اس سورت کو سورہ حشر کہا گیا۔ وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ الآیہ۔ اس میں بنو نذیر کا ایک واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کے یہودیوں سے معاہدہ کیا، اور ون پوائنٹ ایجنڈا تھا کہ مدینہ کا دفاع کیا جائے گا، اور اگر مدینہ کے باہر کے لوگ مدینہ پر حملہ آور ہوں گے تو مل کر دفاع کریں گے۔ پھر اس یہودی قبیلہ، ایک یہودی قبیلہ بنو نذیر کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ شرائط معاہدہ کا ایگریمنٹ لکھنے کے لیے خود تشریف لے گئے۔ جب وہاں تشریف لے گئے تو ان یہود نے، جن کی پہلے سے عادت سازشی ذہنیت کی ہے، منافقت کی ہے، سازشیں کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے چھرا گھونپنے کی عادت، تو ان یہودیوں نے یہ سازش نعوذ باللہ رچا لی کہ جب معاہدہ لکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تو ہم اوپر سے ایک بڑی چٹان نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ گرا دیں گے، اور جب وہ چٹان گرے گی تو نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیا جائے گا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے پہلے سے خبردار فرما دیا۔ جب پہلے سے خبردار فرما دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب معاہدہ ختم ہے، اتنی مدت تمہارے لیے فکس اور مقرر کی جاتی ہے، اس کے بعد تم مدینہ سے نکل جاؤ۔ یہودیوں نے منافقین سے، جو وہاں پر منافقین بستے تھے، ان سے مشورہ کیا تو منافقین نے کہا کہ نہیں، تم یہیں پر ڈٹے رہنا، تم اس مدت کے بعد جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تم کو یہاں سے نکلنے کی مدت مقرر کر دی، اس کے بعد بھی یہیں پر رہو۔ چنانچہ یہ وہیں پر رہے۔ مسلمانوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے پھر ان یہودیوں کا باقاعدہ محاصرہ کیا۔ بالآخر یہ بنو نذیر ہتھیار ڈال کر یہاں سے نکلے اور ان کو نکالا گیا، یہاں سے ہتھیار پھینک کر کے یہ باقاعدہ مدینہ سے نکل گئے۔ یہ ان کی پہلی جلاوطنی تھی، اور یاد رکھنا چاہیے تاریخی طور پر ان کی پھر دوسری جلاوطنی حضرت عمر فاروق اعظم کے دور کے اندر ہوئی ہے، اور اس وقت جزیرہ عرب سے ان کو نکال دیا گیا تھا۔ یہ ان کی دنیاوی سزا تھی۔ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَشَدُّ، آخرت کا عذاب تو اور زیادہ سخت ہوتا ہے۔ آگے چل کر کے ما افا اللہ علی رسول من اہل القرى، جو مال، جو زمینیں یہودیوں نے چھوڑی تھی، چونکہ وہ بغیر جنگ کے مسلمانوں کے ہاتھ لگی تھی، تو اس کو قرآن کریم کی اصطلاح میں اللہ کے اسلوب کے اندر مال فے کہا جاتا ہے۔ یہ جو یہودی بغیر جنگ کے اپنا مال چھوڑ کر کے چلے گئے تھے، جو زمینیں چھوڑ کر کے گئے تھے، اب اللہ رب العزت نے ما افا اللہ علی رسول ہی کے ماتحت اس کے مصارف بیان کیے کہ اب یہ زمینیں، ان کی آمدنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے قرابت دار، یتیم، مسکین اور مسافروں پر یہ آمدنی خرچ کی جائے گی۔ یہ مال فے کے مصارف ہیں، جیسے مال غنیمت کے مصارف ہوتے ہیں، مال زکوٰۃ کے مصارف ہوتے ہیں، اسی طرح سے مال فے کے مصارف ہوتے ہیں، جن کو اللہ رب العزت نے ان آیات کے اندر بیان فرمایا۔ اس کے بعد آگے چل کر والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم یحبون من ہاجر الیہم، الآیہ کے ماتحت انصار مدینہ کی ایک خاص کیفیت اور شان کو بیان کیا۔ مہاجرین مکہ سے آئے تھے اور مدینہ کے انصاری صحابہ نے ان کا اکرام کیا، نبی کے حکم پر مواخات کا رشتہ قائم کیا گیا، اور ان کے ساتھ انصاری، مدنی، صحابہ، مقامی، لوکل حضرات، باشندوں نے
آنے والے مہاجرین صحابہ کی اتنی عزت و توقیر کی، اتنا اکرام کیا، کیوں؟ نبی کے حکم پر یہ وطن اور جگہ گھر بار چھوڑ کر کے آئے تھے، اور یہاں آ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر انہوں نے باقاعدہ طور پر انصاری صحابہ نے اتنا اکرام کیا کہ ایک صحابی حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ نبی کے حکم پر کچھ مہاجر مہمانوں کو گھر لے کر کے گئے، لیکن ان کو خطرہ ہوا کہ شاید کھانا کم پڑ جائے گا۔ انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کام کیا کہ کھانا کے آغاز میں ہی چراغ کو گل کر دیا، چراغ بند کر دیا، تاکہ ان کو محسوس نہ ہو کہ ہم نہیں کھا رہے، یہ مہمان زیادہ کھانا کھا لے۔ مہمانوں کا اتنا ادب اور اتنا زیادہ احترام کیا گیا، تو اللہ رب العزت نے ایسے انصاری صحابہ کی یہاں فضیلت بیان کی۔ اس کے بعد کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امر ولہم عذاب علیم۔ یہود کا ایک اور قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو قینقاع، انہوں نے بھی پہلے معاہدہ کیا اور پھر انہوں نے جنگ کی، انہیں بھی شکست ہوئی، یہ بھی مدینہ سے نکالے گئے اور نکل گئے۔ پھر اس سورہ حشر کے آخر کے اندر اللہ رب العزت نے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر، اللہ رب العزت کے کیا خوبصورت اسماء حسنہ کا تذکرہ فرمایا، اور پھر عقیدہ توحید کو ایک مرتبہ دوبارہ یہاں تازہ اور بیان کیا گیا۔ یاد رکھنا چاہیے اللہ رب العزت کے 99 نام ہیں، اور ان اسماء حسنہ کی خاص اور غیر معمولی فضیلت ہے۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ ممتحنہ کا معنی ہوتا ہے امتحان لینے والی۔ دراصل اس صورت کے اندر ان عورتوں کے ایمان کی جانچ پڑتال اور امتحان لینے کا حکم دیا گیا جو عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف آئی تھیں۔ اس مناسبت سے اس صورت کا نام سورہ ممتحنہ رکھا گیا۔ ابتدا میں اللہ رب العزت نے یہ حکم ارشاد فرمایا کہ دشمن خدا سے اور اے اہل ایمان جو تمہارے بھی دشمن ہیں ان سے کسی قسم کی محبت اور دوستی جائز نہیں۔ چنانچہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء الآیہ۔ ان آیات کا مختصر پس منظر یہ کہ جب کفار نے صلح حدیبیہ کے بعد معاہدہ حدیبیہ کی عہد شکنی کی، یعنی اس معاہدے کو توڑا، تو باقاعدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں ان کفار قریش کو یہ اطلاع بھجوا دی کہ اب یہ معاہدہ باقی نہیں رہا، چونکہ تم لوگوں نے معاہدے کو توڑا ہے لہٰذا اب یہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ پھر مدینہ میں رہتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ اس دوران میں مکہ مکرمہ کی ایک خاتون جس کا نام تھا سارہ نام کی عورت مدینہ آئی۔ جب یہ واپس جانے لگی تو حضرت حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھوں قریش کے نام پر ایک باقاعدہ خط بھیجا۔ اس خط کے اندر یہ لکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ پر حملے کا ارادہ کر چکے ہیں۔ حضرت حاطب مخلص مسلمان تھے، انہوں نے یہ کام اس لیے کیا کہ دراصل مکہ میں حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیوی بچے اہل خانہ مقیم تھے، تو حضرت حاطب نے سوچا کہ میں قریش پر ایک احسان کا معاملہ کر دوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو کبھی بھی دوست نہ بناؤ اور ان کی طرف کبھی کوئی پیغام محبت نہ بھیجو۔ یہ باقاعدہ اللہ رب العزت نے آیت کے اندر حکم نازل کرنے کے بعد یہ فرمایا کہ تمہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ان مکہ کے قریشی کفار نے تمہارے دین کو جھٹلایا، انہوں نے ایمان کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور تمہیں وہاں سے نکالا تھا، لہٰذا انہیں کبھی اپنا دوست مت سمجھنا۔ پھر اس معاملے کی تائید کے طور پر آگے اللہ رب العزت نے فرمایا قد کانت لکم اسوۃ حسنہ فی ابراہیم، یعنی یاد رکھو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ اس طریقہ کار میں تمہارے لیے نمونہ عمل موجود ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ایمان نہ لانے کی وجہ سے، شرک پر کاربند رہنے کی وجہ سے اپنے والد سے برات کی تھی، اپنے رشتہ داروں سے برات کا معاملہ کیا اور برات کر کے ان سے علیحدگی کا معاملہ اختیار کیا، تو تمہیں چاہیے کہ تم بھی اسی طرح سے کرو۔ اس کے بعد آگے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن۔ صلح حدیبیہ کی شرائط کے اندر ایک بات یہ تھی کہ مکہ سے جو مدینے آئے گا، مدینے والے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر لازم ہوگا کہ وہ ان کو واپس بھیجیں گے، لیکن اگر کوئی مدینے کا کوئی صحابی کوئی شخص اگر مکہ جائے گا تو مکہ والے اس کو واپس کرنے کے پابند نہیں ہوں گے۔ ظاہری طور پر یہ شرط تو بڑی مخالفت والی اہل ایمان کے مخالف لگتی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شرط کو تسلیم کیا تھا۔ اب ہوا یہ کہ مکہ مکرمہ سے کچھ مرد آئے،
تو معاہدہ کے مطابق شرائط کے مطابق ان کو تو واپس بھیجا گیا، مگر کچھ مسلمان خواتین بھی آئی، اللہ رب العزت نے یہ آیت اتاری جس میں فرمایا کہ خواتین اس حکم سے مستثنا ہے، ان کو مائنس کیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ خواتین اگر ایمان لے کر کے یہاں مدینہ میں آ چکی ہیں، اب ان کو جبری طور پر دوبارہ مکہ نہیں بھیجا جائے گا۔ اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ جب یہ مسلمان ہو چکی ہیں، ان کے پیچھے شوہر کافر ہیں، تو یہ مسلمان ہونے کے بعد اب اپنے کافر شوہروں کے لیے حلال کیسے ہو سکتی ہے؟ ناجائز ہے، ان کا تو اب ان کا فزیکل ریلیشن اور تعلق رکھنا ہی جائز نہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے باقاعدہ یہ حکم عطا فرمایا کہ ان خواتین کو واپس مکہ مکرمہ نہیں بھیجا جائے گا۔ البتہ یہ حکم ضرور ارشاد فرمایا کہ ان کے ایمان کا جائزہ ضرور لے لو، پڑتال ضرور کر لو کہ واقعی یہ ایمان لائی ہیں یا نہیں، واقعی حقیقت میں یہ اسلام انہوں نے قبول کیا ہے یا نہیں کیا، یہ حکم ضرور دے دیا گیا۔ اس کے بعد اس صورت کے تقریباً اختتام کے اندر فرمایا یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ الآیہ۔ پہلے ان خواتین کا جو مکہ سے مدینہ آئی تھی ان کے ایمان کی جانچ پڑتال کا حکم دیا گیا، پھر اللہ رب العزت نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ اہل ایمان خواتین جب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتی ہیں، بیعت کرتی ہیں، تو آپ ان سے بیعت کر لیں، اور بیعت کے الفاظ بھی اللہ رب العزت نے بیان فرما دیے کہ یہ خواتین آپ سے وعدہ کریں، بیعت کریں کہ وہ شرک نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، ناحق اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اسی طریقے سے یہ کسی پر بہتان نہیں باندھیں گی، الزام تراشی نہیں کریں گی، نیکی کا حکم مانیں گی۔ جب یہ بیعت کر لیں تو اللہ رب العزت نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ ان کے لیے دعا فرمائیے، اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ آگے سورہ صف کا آغاز ہو رہا ہے۔ صف کا معنی ہوتا ہے قطار باندھنا۔ اللہ رب العزت نے اس صورت کے اندر مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، اے ایمان والو تم کیوں وہ بات کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو۔ ان آیات کا مختصر بیک گراؤنڈ اور پس منظر یہ ہے کہ دراصل کچھ صحابہ کرام نے یہ بات کہی کہ اگر ہمیں پتہ چل جائے فلانا عمل اللہ کو بہت زیادہ محبوب ہے تو ہم اس عمل کے لیے اپنی جانیں نثار کر دیں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ کسی بھی مسلمان کے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ وہ کوئی ایسا بڑا کلیم اور دعویٰ کرے کہ جو وہ کر نہ رہا ہو، نمبر ایک۔ نمبر دو بات یہ کہ اگر کوئی کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس پر انشاءاللہ کہہ دینا چاہیے۔ یہ اللہ رب العزت نے ابتدا کے اندر ہدایت عطا فرما کر آگے مؤمنین کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا وہ مؤمنین جو اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے کفار کے مقابلے میں سیسا پلائی ہوئی دیوار بن جاتے ہیں، ایسے مومن کلمہ گو مجاہدین اسلام اللہ کو بہت پسند ہیں۔ اس کے بعد بشارت عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا دراصل حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 3 باتیں بنی اسرائیل سے فرمائی تھی۔ نمبر 1 میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، نمبر 2 تم تورات کی تصدیق کرو، اور نمبر 3 حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دی، ان کا نام گرامی بھی بیان فرمایا کہ ان کا نام احمد ہوگا لہٰذا انہیں مانو۔ بنی اسرائیل کے سامنے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ کھلی نشانیاں دکھائیں تو انہوں نے کہا یہ تو کھلا ہوا جادو ہے، انہوں نے اسے تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو یعنی دین کو اپنے پھونکوں سے بجھا ڈالیں اور دین کو ختم کر دیں۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں دین اسلام باقی رہے گا اور ہمیشہ غالب رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، برہانی قطعی علمی طور پر تو اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلبہ عطا فرما ہی دیا، پھر ساتھ ہی ساتھ دین حق کے طور پر بھی، دستور حیات کے طور پر بھی اللہ دین حق کو، اسلام کو باقی رکھے گا اور غالب رکھے گا۔ اس کے بعد سورہ جمعہ کا آغاز ہو رہا ہے۔ اس کی ابتدائی آیات میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے 4 مقاصد بیان کیے گئے۔ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتی ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، تلاوت قرآن کریم اور تزکیہ نفس، یعنی لوگوں کے دلوں کے اندر تکبر، ریاکاری، غرور، فخر، حسد، بغض، کینہ، اس جیسے جتنے خرابی اور جتنی امراض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دور کرتے ہیں۔ تو پہلا مقصد نبوت تلاوت قرآن، دوسرا مقصد نبوت تزکیہ،
تیسرا مقصد نبوت قرآن کریم کا ترجمہ، معنی، تشریح اور مفہوم بیان کرنا، اور اس کے بعد چوتھا ہے سنت یعنی حدیث کی تعلیم دینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے یہ 4 مقاصد بیان کرنے کے بعد آگے چل کر کے اللہ رب العزت نے یہودیوں کی مذمت فرمائی۔ مثل الذین حملوا التوراۃ الآیہ فرما کر کہ یہ یہودی یہ کہتے تھے ہم تورات کو مانتے ہیں، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس تورات کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اور خبر دی گئی، تو یہ کیوں نہیں اس کو مانتے؟ فرمایا ان کی مثال ایسے ہی ہے جیسے گدھے پر کتابیں لاد دو۔ جیسے گدھے پر کتابیں لادنے کا کوئی فائدہ نہیں، انہوں نے تورات کو پڑھا مگر اس میں نبی کی بشارت ہے، اس کو پھر بھی تسلیم نہیں کر رہے، تو ان کی مثال اسی طرح کی ہے۔ اس سورہ جمعہ کے اختتام پر اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ کے ماتحت یہ بات بیان فرما لی کہ جمعے کے خطبے کے وقت میں خرید و فروخت کرنا جائز نہیں، اس کی طرف متوجہ ہونا بالکل جائز نہیں ہے، ذکر اللہ اور نماز کی طرف متوجہ ہونا ضروری ہے۔ اس کے بعد سورہ منافقون کا آغاز ہو رہا ہے۔ منافقوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے اس سورت کے آغاز میں یہ بات ارشاد فرمائی، یہ دل سے انکاری، زبان سے اقراری ہیں، یعنی زبان میں کچھ ہے، دل میں کچھ ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور ہم دل سے مانتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا یہ جھوٹ بول رہے ہیں، یہ دل سے نہیں مانتے۔ اس کے بعد یقولون لئن رجعنا الی المدینہ، یہاں اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے ایک واقعے کی طرف اشارہ فرمایا۔ دراصل عرب کا ایک قبیلہ تھا جس کا نام تھا بنو المصطلق، یہ مدینہ پر حملہ کرنے کا ارادہ کر چکا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود آگے بڑھے اور ان سے جنگ کی اور ان کو شکست دی۔ واپسی پر ایک چشمے کے قریب پڑاؤ ڈالا، جب وہاں پڑاؤ ڈالا تو کچھ مہاجر اور کچھ انصاری صحابہ کے درمیان میں جھگڑا ہو گیا۔ عبداللہ ابن ابی ابن سلول رئیس المنافقین، جو کہ منافقوں کا سربراہ تھا، اس نے اپنے مدینہ کے باشندے جو انصاری حضرات تھے ان کو کہا کہ مہاجرین کو اتنا زیادہ سر پر نہ چڑھاؤ کہ یاد اٹھانے لگ جائیں، اور پھر کہا جب ہم مدینہ میں جائیں گے تو عزت والے لوگ ذلیل لوگوں کو باہر نکال دیں گے، یعنی ہم انصاری مدنی لوگ ان مہاجرین کو باہر نکال دیں گے۔ حضرت زید بن ارقم نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی سے پوچھا، عبداللہ ابن ابی نے منافقت کرنے کی وجہ سے انکار کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے تو مدینہ پہنچے نہیں تھے کہ اللہ نے یہ آیت اتار دی اور عبداللہ ابن ابی ابن سلول کی بات واضح فرما دی، اور زید بن ارقم کی تصدیق کر دی کہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول نے یہ بکواس کی تھی اور یہ بات کہی تھی کہ ہم مہاجرین کو نعوذ باللہ ذلیل سمجھتے اور ہم ان کو نکال دیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا عزت اللہ کے لیے ہے، رسول کے لیے، صحابہ کے لیے۔ منافق کی عزت بھی نہیں ہوتی اور منافق کی منافقت کی عمر بھی نہیں ہوتی۔ اس کے بعد سورہ تغابن کا آغاز ہو رہا ہے۔ تغابن کا معنی ہوتا ہے ہار جیت کا دن، قیامت کا دن۔ اس دن کفار گویا ہار جائیں گے اور مسلمان گویا کہ جیت جائیں گے۔ جب مسلمان جنت کے اندر جا رہے ہوں گے تو کفار کو جہنم کے عذاب کے علاوہ ایک اور عذاب بھی ملے گا، اور وہ حسرت کا عذاب، پچھتاوے کا عذاب۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ تمہاری بیویاں اور بچے جو دین کی راہ میں رکاوٹ ہوں تو یاد رکھو وہ حقیقت میں تمہارے دشمن ہوتے ہیں۔ اس کے بعد سورہ طلاق کا آغاز ہو رہا ہے، اور اس سورت کے اندر اللہ نے میاں بیوی کو تقوی کا حکم دیا، اشارہ اس بات کی طرف کر دیا کہ جب تک تقوی، خشیت خداوندی، خوف خدا نہ ہو اس وقت تک میاں بیوی کے حقوق ادا نہیں ہو سکتے۔ اور پھر ساتھ میں طلاق کے احکام بھی بیان فرمائے۔ اگر طلاق، پہلی بات تو یہ کہ یہ خانوادہ، ایک فیملی، یہ ایک انسٹیٹیوٹ ہے، کسی صورت طلاق نہ دی جائے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے جب کوئی بلا وجہ اپنی بیوی کو طلاق دیتا ہے عرش الرحمن بھی ہل جاتا ہے۔ کبھی بھی اس خاندان کو، اس فیملی سسٹم کو، اس خانوادے کو توڑنا نہیں چاہیے، اور اگر کبھی طلاق کی نوبت پیش آئے تو طلاق رجعی دی جائے، تاکہ اگر دوبارہ پچھتائیں اور میاں بیوی اکٹھے، دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے رہنا چاہیں تو رہ سکنے کا راستہ ہو۔ اور اگر طلاق دینی پڑے تو مینسز کے ایام میں نہیں بلکہ پاکی کے ایام میں طلاق دی جائے، جس کے اندر فزیکل ریلیشن نہ قائم ہو، تاکہ عورت کی پریگننسی کی وجہ سے اس کی عدت زیادہ لمبی نہ ہو جائے۔ یہ احکام اللہ نے سورہ طلاق کے اندر بیان فرمائے۔ اس کے بعد سورہ تحریم، جس میں ازواج مطہرات کے پاس جا کر شہد پینے کا ایک واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا، اور اس سورہ تحریم کے آخر میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اور خالص اور سچی توبہ۔ حضرت علی نے فرمایا یہ خالص اور سچی توبہ کون سی ہوتی ہے؟ گناہ جو کیا ہے اس کے اوپر ندامت ہو،
اور ہمیشہ کے لیے اس گناہ کے قریب نہ جانے کا پختہ عزم ہو۔ کوئی فرض چھوڑا ہے تو اس کی قضا کی جائے، کسی سے مال لوٹا ہے تو مال کو واپس کیا جائے، زیادتی کی ہے تو اس کی معافی طلب کی جائے، اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کیا جائے، تو اس کے نتیجے میں اللہ جنت اور اس کی نہریں اور انعامات خداوندی کی بارش عطا فرمائیں گے۔ ماضی پر ندامت، حال میں اس گناہ کو ترک کیا ہوا ہے، آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم ہو، اس کو توبہ نصوحہ کہا جاتا ہے۔ اللہ اس خالص توبہ کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جی ناظرین، ہمارا اگلا سیگمنٹ ہے جس کا نام ہے قرب الہی، جو ڈاکٹر خالد ظہیر احمد آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور اس میں تعلق باللہ کے حوالے سے بات ہوگی۔ چلتے ہیں، دیکھتے ہیں قرب الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صحیح مسلم میں ایک حدیث کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من غشا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا تو ایسا شخص ہم میں سے نہیں ہے۔ یعنی ہم مسلمان ہیں، ہم سچے لوگ ہیں، ہم دیانتدار ہیں، ہم ایماندار ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی نہیں کرتے۔ جو شخص دھوکہ دیتا ہے وہ در حقیقت اپنے طرز عمل سے یہ بات ثابت کر رہا ہے کہ وہ نہ اللہ کو مانتا ہے، نہ وہ آخرت کو مانتا ہے، نہ اللہ کے دین کو مانتا ہے۔ یعنی حقیقت اس کی اصل روح کو اس نے اختیار نہیں کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اگر اپنے کاروبار میں، لوگوں کے ساتھ معاملات، بات چیت میں دھوکہ دیتے ہیں تو ہمیں اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ دھوکے کے نتیجے میں انسان حقیقت میں اپنے ایمان سے محروم ہو جاتا ہے۔ ہم کو کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مذاق میں بھی کسی کو دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کہ دوسرے کو یہ خیال ہو کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہی بات صحیح ہے، حالانکہ وہ بات صحیح نہیں ہے۔ یہ اگرچہ کہ بظاہر ایک بڑی معمولی بات لگتی ہے، لیکن یہ اللہ اور آخرت پر ایمان کے بالکل منافی۔ جو شخص اس بات کو مانتا ہے ایک روز اسے اللہ کے حضور میں کھڑا ہونا ہے جواب دہی کے لیے، وہ نہ تنہائی میں، نہ بعض لوگوں کی موجودگی میں، اور نہ مجمع میں دھوکہ دے سکتا ہے، اس لیے کہ اس کے سامنے اللہ کے حضور میں جواب دہی کا احساس ہے کہ جو اس کو ہمیشہ سچائی کی بات کرنے پر مجبور کرتا ہے۔ یہ تصور اس کو حق پسندی اور ہمیشہ سچا ہونے کا معاملہ کرتا ہے، اس کے لیے میلان پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی توفیق دے کہ ہم سچے بنیں اور دھوکہ دہی سے اجتناب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو قصص الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 28ویں سحری ہے اور آج ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا دوسرا حصہ آپ کے سامنے رکھنے جا رہے ہیں۔ کل ہم نے گفتگو کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال جب ہوئی تو عرب کے اندر مکہ میں ایک خاتون تھیں جن کا نام تھا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، جو کہ ایک بزنس وومن تھیں اور وہ کاروبار کیا کرتی تھی، ان کا بہت بڑا کاروبار تھا۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت کو دیکھا، آپ کی صداقت کو دیکھا، کیونکہ آپ پورے عرب کے اندر صادق اور امین کے لقب سے مشہور تھے۔ تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو اپنا سامان تجارت دیا اور آپ کو ریپرزنٹیٹیو بنایا کہ آپ میری جانب سے یہ سامان شام کے علاقے میں لے جائیے اور تجارت کی غرض سے وہاں پر اسے فروخت کیجئے اور پھر واپس آئیے۔ آپ کے ساتھ ساتھ
حضرت خدیجہ نے اپنا ایک غلام جس کا نام میسرہ تھا وہ بھی آپ کے ساتھ روانہ کر دیا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میسرہ کے ساتھ حضرت خدیجہ کا سامان تجارت لے کر شام کی جانب روانہ ہوئے۔ آپ نے وہاں پر جو تجارت کی، آپ نے تجارت میں ہمیشہ امانت داری اور صداقت کا خیال رکھا۔ آپ جب بھی کوئی سودا بیچتے تو اس کے جو بھی نقائص ہوتے تھے وہ بیان کر دیتے اور اس کے بعد کہتے کہ یہ چیز ہے جس میں یہ فلاں چیز جو ہے اس میں نقص ہے، لیکن اس کے باوجود آپ نے بہت اچھا منافع کمایا اور بہت دیانتداری کے ساتھ تجارت کی، اور یہ ساری کی ساری آبزرویشن، ساری کی ساری جو یہ مشاہدہ تھا، یہ آپ کا جو غلام تھا حضرت خدیجہ کا جس کا نام میسرہ تھا وہ آبزرو کرتا رہا، اور واپسی میں اس میسرہ نے حضرت خدیجہ سے آپ کی بہت تعریف کی اور کہا کہ عرب میں اس طرح کا تجارت کرنے والا میں نے آج تک نہیں دیکھا، جس نے بہت ایمانداری سے ساری تجارت کی اور اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں اتنا نفع دیا کہ بہت زیادہ منافع ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ کو۔ حضرت خدیجہ ویسے ہی پہلے سے متاثر تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، لیکن جب آپ نے تجارت کی یہ روداد سنی تو اور زیادہ متاثر ہوئیں، اور آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نکاح کا پیغام بھیجا۔ اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 برس تھی، جبکہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا جو کہ بیوہ تھیں ان کی جو عمر مبارک تھی وہ 40 سال تھی۔ آپ نے وہ پیغام جب سنا تو آپ نے اپنے چچا حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا، اور حضرت ابو طالب کی رضامندی سے آپ نے جو ہے اس نکاح کے لیے حامی بھری، اور آپ کا نکاح یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے حضرت ابو طالب نے پڑھایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں آنے والی یہ پہلی خاتون تھیں، اور یہ جب تک آپ کی شریک حیات رہیں تب تک آپ نے کوئی اور دوسری شادی نہیں کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی عمر کے اندر ہی ایک اور واقعہ بھی پیش آیا، جب آپ کی عمر مبارک 35 برس ہوئی، یعنی جب آپ شادی کے بعد 10 برس اور گزر گئے تو ایک واقعہ پیش آیا جو کہ خانہ کعبہ کی تعمیر سے متعلق تھا۔ خانہ کعبہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا تھا، اور وہ مختلف سالوں سے سینکڑوں جو صدیاں یہ جو سال گزر گئے ان کے اندر سے ان کے حوادث سے ہوتے ہوتے خانہ کعبہ کی دیواریں کافی کمزور ہو گئی تھیں، اور خانہ کعبہ جو ہے وہ جگہ جگہ سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھا۔ چنانچہ سارے قریش کے سردار ملے اور انہوں نے طے کیا کہ خانہ کعبہ کو پوری طرح سے منہدم کر دیا جائے اور اسے دوبارہ سے تعمیر کیا جائے۔ لہٰذا آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ کو کہا تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جب خانہ کعبہ تعمیر کیا تھا تو وہ اسکوائر شیپ میں نہیں تھا، ریکٹینگل تھا، یعنی اس کی 2 دیواریں بڑی تھیں اور 2 دیواریں چھوٹی تھیں۔ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ ایک ماڈل ہے۔ ماڈل کا مطلب یہ ایسے ہی بنا دیا گیا ہے جو کہ میوزیم میں رکھا ہوا ہے۔ یہ ہے خانہ کعبہ کا وہ ماڈل جو کہ ایکچوئل حالت میں تھا۔ اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی 2 دیواریں لمبائی کے لحاظ سے بڑی ہیں اور 2 دیواریں چھوٹی ہیں، اور یہ خانہ کعبہ آپ کو ریکٹینگل شکل میں نظر آ رہا ہے۔ تو قریش کے پاس یہ خانہ کعبہ اسی حالت میں موجود تھا، لیکن اس کی دیواریں ٹوٹ گئی تھیں۔ سارے قریش نے مل کر فیصلہ کیا کہ اس کو دوبارہ سے تعمیر کرتے ہیں، لہٰذا اس خانہ کعبہ کو منہدم کر دیا گیا۔ جب منہدم کر دیا گیا تو قریش کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا کہ خانہ کعبہ چونکہ اللہ کا گھر ہے، لہٰذا سارے لوگ مل کر اس میں مال دیں، یعنی کنٹریبیوٹ کریں، یعنی فنڈنگ کریں، لیکن سب نے یہ طے کیا کہ اس مال میں کوئی حرام کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی سود کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی جوئے کا مال نہیں ہونا چاہیے، کوئی اور دیگر جو اس طرح کی ایکٹیویٹی وہ لوگ کیا کرتے تھے۔ انہوں نے سب نے یہ طے کیا کہ جو حلال کا پیسہ ہوگا صرف وہ شامل کیا جائے گا، اور حلال کے پیسوں سے ہی یہ عمارت تعمیر کی جائے گی۔ لہٰذا جب سارے لوگوں نے اپنے پیسے جمع کیے اور ان پیسوں کو جب کیلکولیٹ کیا گیا تو وہ پیسے کم پڑ گئے، یعنی حلال ویسے تو ان کے پاس پیسے بہت تھے، لیکن چونکہ طے ہوا تھا کہ حلال کے پیسے سے یہ عمارت تعمیر کی جائے گی، وہ پیسے کم پڑ گئے۔ لہٰذا ان قریش کے لوگوں نے یہ طے کیا کہ خانہ کعبہ کی یہ جو 2 بڑی دیواریں ہیں ان کو چھوٹا کر دیتے ہیں اور باقی کی 2 دیواروں جتنا کر دیتے ہیں، اور باقی کا جو حصہ رہ جائے گا اس بڑی دیوار کو چونکہ چھوڑ دیں گے ہم، تو باقی کا جو حصہ رہ جائے گا وہاں پر ہم ایک نشان لگا لیتے ہیں، اور جب اللہ تعالیٰ دوبارہ پیسے دے گا، حلال میں سے پیسے دے گا، تو خانہ کعبہ کی یہ دیوار کو بڑا کر لیں گے۔ لہٰذا
خانہ کعبہ جو کہ ریکٹینگل شکل میں تھا وہ چوکور شکل میں ہو گیا، اور جتنا حصہ اس کا چھوڑ دیا گیا اس پہ پتھر لگا کر نشان لگا دیے گئے، اور آج خانہ کعبہ اسی طرح اسکوائر شیپ میں موجود ہے، اور وہ جو پتھر کے نشان تھے وہ حتیم کا دائرہ کہلاتا ہے۔ جو حتیم کا دائرہ ہے وہ دراصل خانہ کعبہ کا حصہ تھا جو کہ یہ چھوڑ دیا گیا تھا۔ بہرحال یہ جب خانہ کعبہ کی یہ تعمیر ہوئی تو تعمیر کر لینے کے بعد اب حجر اسود نصب کرنے کی باری آئی، جس میں قریش کے سردار لڑ پڑے اور انہوں نے سب نے کہا کہ حجر اسود وہ نصب کریں گے۔ لہٰذا فیصلہ یہ ہوا کہ صبح شہر میں جو شخص سب سے پہلے داخل ہوگا وہ فیصلہ کرے گا کہ حجر اسود کون نصب کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کا کرنا دیکھیے کہ صبح سب سے پہلے مکہ میں جو تشریف لائے وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، 35 سال کی عمر تھی، آپ تشریف لائے۔ تمام قریشیوں نے کہا کہ یہ تو بہت اچھا ہو گیا، یہ صادق ہیں اور یہ امین ہیں، یہ فیصلہ جو کریں گے ہم سب کو قبول ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایک چادر منگوائی جائے، آپ نے چادر منگوائی، اس چادر میں آپ نے اپنے دست مبارک سے حجر اسود رکھا، پھر تمام قریشی سرداروں سے کہا کہ وہ چادر کا کونا پکڑیں اور خانہ کعبہ کی دیوار تک لے آئیں، لہٰذا وہ سب لے آئے، اور جب دیوار تک آ گیا تو آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ حجر اسود اٹھایا اور خانہ کعبہ کے دیوار میں نصب کر دیا۔ یہ فیصلہ تاریخ کا بہت بڑا فیصلہ ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت حکمت کے ساتھ تمام کے تمام سرداروں کی بات بھی پوری کی، اور اس میں کسی طرح کا کوئی فساد برپا نہیں ہوا۔ یہ جو آپ کو پکچر نظر آ رہی ہے ناظرین، یہ وہ ہے جو خانہ کعبہ کا کونا ہے جہاں پر حجر اسود نصب ہے، اور یہ حجر اسود کی تاریخ میں اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے میں بیان کر چکا ہوں۔ حجر اسود ایک پتھر ہے جو کہ اب اس کے ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ یہ ٹکڑے کیوں ہوئے؟ پہلے یہ پتھر بالکل کمپلیٹ تھا لیکن بعد میں اس کے ٹکڑے ہو گئے تھے، وہ واقعہ بہت لمبا ہے، اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اگلی پکچر دیکھیے، یہ حجر اسود کا کلوز ویو ہے، اور اس میں آپ کو یہ پتھر جو ہے جو ایکچول حجر اسود ہے یہ آپ کو بہت زیادہ زوم کر کے دکھایا گیا ہے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ کا یہ معمول تھا کہ آپ اپنے روز و شب جو ہے وہ وہاں عرب کے معاشرے میں لغو باتوں میں اور بیکار کی باتوں میں آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرتے تھے، بلکہ آپ غار حرا میں چلے جاتے تھے۔ غار حرا میں جا کر آپ تنہائی میں مصروف رہتے تھے، غور و خوض کرتے تھے، اور یہ سوچا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا جو بنائی ہے اس کا کیا مقصد ہے اور زندگی میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ آپ کی اسی جو حالت تھی، اسی حالت میں غار حرا کے اندر پہلی وحی نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام غار حرا میں آپ کے پاس نازل ہوئے۔ یہ جو آپ کو ویو نظر آ رہا ہے یہ جبل نور کہلاتا ہے۔ جبل نور یعنی کہ نور کا پہاڑ، اور اس نور کے پہاڑ میں آپ کو بالکل کونے میں بہت ٹاپ پہ ایک چھوٹی سی غار نظر آ رہی ہے، یہ ہے اصل میں غار حرا۔ یہ اس کا دوسرا ویو دیکھیے، غار حرا کا یہ ایک طرح سے دروازہ ہے، دہانہ ہے اس کا، اور یہ اس کی تیسری پکچر دیکھیے جہاں پر زائرین غار حرا کو وزٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چوتھی پکچر ہے، یہ بھی زائرین کے وزٹ کا معاملہ ہے۔ تو بہرحال غار حرا میں سب سے پہلی وحی آپ پر نازل ہوئی جب آپ کی عمر مبارک 40 سال تھی۔ یہ پہلی وحی جو آپ کے اوپر نازل ہوئی، آپ اس پہلی وحی کو جو کہ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات ہیں جو سورہ علق کی آیات بتائی جاتی ہیں کہ یہ 5 آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں۔ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو آپ وہاں سے غار حرا سے آئے اپنے گھر میں، اور آپ کے ماتھے پر پسینہ آیا ہوا تھا، اور آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ مجھے اڑا دو، اور حضرت خدیجہ نے آپ کو کمبل اڑا دیا، اور پھر جب آپ سے دریافت کیا تو آپ نے یہ پورا واقعہ بتایا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ آپ مت گھبرائیے، اور آپ کو وہ ایک راہب کے پاس لے گئیں جن کا نام تھا ورقہ بن نوفل۔ ورقہ بن نوفل جو ہے وہ عیسائی مذہب کے راہب تھے، اور ورقہ بن نوفل نے جب آپ سے ملاقات کی اور آپ نے وہ پورا واقعہ بیان کیا تو ورقہ بن نوفل نے کہا
کہ جو آپ کے پاس آیا تھا یہ تو وہی ناموس ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا. یعنی ورقہ بن نوفل پہچان گئے کہ آپ کے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے، اور ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں اور ان قریب آپ کو آپ کی قوم نکال دے گی، مکہ سے نکال دے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے کہ میری قوم کے لوگ تو مجھے بہت پسند کرتے ہیں، وہ تو میری بڑی عزت کرتے ہیں، وہ تو مجھے صادق اور امین کہتے ہیں، وہ کیسے نکال دیں گے؟ تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ کے ساتھ ایسا ہی ہوگا، اور پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا رہا ہے. آپ کے اعلان نبوت سے پہلے ہی ورقہ بن نوفل کا انتقال ہو گیا. بہرحال یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ان کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے جب سرفراز فرمایا، یعنی 40 برس کی عمر تھی آپ کی، اس کے بعد آپ کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ سب سے پہلے آپ پس پردہ تبلیغ کیجئے، یعنی اعلانیہ تبلیغ نہ کیجئے بلکہ دوستوں میں جو قریبی لوگ ہیں، قریبی رشتہ دار ہیں، ان تک آپ اللہ کا پیغام پہنچائیں. لہٰذا آپ نے 3 سال تک جو ہے وہ خفیہ تبلیغ کی، اعلانیہ تبلیغ نہیں کی، اور اس 3 سالوں کے عرصے میں 40 افراد جو ہے وہ آپ پر ایمان لائے. جو سب سے ابتدائی جو لوگ تھے، 4 لوگ جو آپ پر ایمان لائے، ان میں حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، اور آپ کے آزاد کردہ غلام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ. یہ 4 افراد سب سے پہلے ایمان لائے، لیکن ان 3 سالوں میں تقریباً کوئی 40 افراد آپ پر ایمان لائے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو 3 سال کے بعد یہ حکم دیا کہ اب آپ علل اعلان دعوت کا آغاز کیجئے، تبلیغ کیجئے. لہٰذا آپ نے علل اعلان دعوت کا آغاز کیا. یہ پکچر ناظرین آپ دیکھیے، یہ پکچر خانہ کعبہ کی جو نیچے جو بیس ہے اس میں آپ کو سرخ پتھر کے نشان نظر آ رہے ہیں. اس کے بارے میں بتایا یہ جاتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں پر حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے، اور انہوں نے آپ کی امامت کی تھی، اور آپ کو نماز کے اراکین یہاں پر آپ کو جو ہے وہ تعلیم دیے تھے. یعنی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہاں پر نماز ادا کی تھی اور آپ نے ان کی امامت میں نماز پڑھی تھی. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 5 نمازیں کا اول وقت میں پہلے ادا کی، اور پھر 5 نمازیں آخر وقت میں ادا کی، اور آپ نے یہاں پر ان کی ابتدا میں نماز پڑھی تھی. یہ دوسری پکچر دیکھیے، یہ اسی نشان کے ساتھ ہے جس پہ دیکھیں مصلی جبریل لکھا ہوا ہے. یہ ایک تیسری پکچر آپ دیکھیے، یہ بھی وہی ہے. اور یہ چوتھی پکچر دیکھیے، یہ جو چوتھی پکچر ہے یہ مصلی جبریل کے ساتھ جو آج جو امام ہے خانہ کعبہ کا، وہ بھی یہیں پر کھڑا ہو کر نماز پڑھاتا ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے جب آپ سے کہا کہ اب آپ علل اعلان تبلیغ کیجئے، تو آپ نے اپنے تمام رشتہ داروں کو ایک دعوت میں بلایا، اور وہاں پر آپ نے اللہ کا پیغام سنایا. آپ نے جب اللہ کا پیغام سنایا تو آپ کا جو سگا چچا تھا جس کا نام تھا ابو لہب، اس نے آپ کے ساتھ بہت زیادہ گستاخی کی، بہت توہین آمیز رویہ تھا. لیکن باقی کے جو رشتہ دار تھے وہ خاموش رہے. حضرت ابو طالب آپ کے ساتھ تھے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھڑے ہو کر آپ کی نبوت کا اقرار کیا اور تصدیق کی. اس کے بعد آپ کوہ صفا پر چڑھ گئے، اور کوہ صفا پر آپ نے تمام مکہ والوں کو بلایا. ان کو کہا کہ اگر میں تمہیں یہ کہوں کہ پیچھے سے ایک لشکر آ رہا ہے جو کہ تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، تو کیا تم میری بات مانو گے؟ تو تمام لوگوں نے کہا کہ ہم آپ کی بات بالکل مانیں گے، کیونکہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. تو لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کی بندگی کرو، اس کی توحید کا اقرار کرو، اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ. لیکن یہ سننا تھا کہ وہی قریش جو تھوڑی دیر پہلے آپ کو صادق اور امین کہہ رہے تھے، انہوں نے آپ کے ساتھ گستاخی کی، اور تقریباً سارے کے سارے لوگ جو ہے انہوں نے کفر کیا اور آپ کو جھٹلایا اور آپ کے انکاری ہو گئے. جب نبوت کا 4تھا سال شروع ہوا، یعنی جب 4 نبوی کا یہ دور ہوا، تو مسلمانوں پر قریشیوں نے بہت زیادہ مظالم ڈھائے تھے. مسلمان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم پر یہ بہت زیادہ ظلم کر رہے ہیں اور ہمارے لیے ناقابل برداشت ہو گیا ہے. لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو ہجرت حبشہ کا حکم دیا. یعنی آپ نے کہا کہ تم لوگ ہجرت کر جاؤ حبشہ کی جانب. یہ پہلی ہجرت حبشہ تھی. اس کے بعد 5 نبوی کو دوسری ہجرت حبشہ ہوئی، اور اس میں بھی کچھ لوگ آپ کے حکم سے حبشہ کی جانب روانہ ہوئے.
جب یہ دوسری ہجرت حبشہ ہوئی تو کفار کو یہ لگا کہ سارے مسلمان ایمان لانے کے بعد یہاں سے بھاگ رہے ہیں، لہٰذا کافروں کا ایک وفد جو ہے وہ حبشہ گیا اور نجاشی کے دربار میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف شکایت کی۔ نجاشی نے مسلمانوں کو بلایا، ان کے جو رہبر تھے وہ تھے حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر سے نجاشی نے پوچھا، حضرت جعفر نے اپنے سورہ مریم کی آیات تلاوت کی اور کہا کہ اے بادشاہ، ہم تو جاہل قوم تھے، ہم تو شرک کیا کرتے تھے، لیکن پیغمبر نے ہمیں یہ تعلیمات دی ہیں۔ نجاشی آپ کی سورہ مریم کی آیات پر رو پڑا اور نجاشی نے کافروں سے کہا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا اور تم یہاں سے چلے جاؤ۔ لہٰذا وہ کافر جو ہے وہ بے مراد ہو کر وہاں سے لوٹے اور بہت زیادہ غصے میں تھے۔ اس کے بعد سن 6 نبوی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور مسلمانوں کے لیے 2 خوشخبریاں ایک ساتھ آئیں۔ حضرت حمزہ جو آپ کے چچا ہیں، سگے چچا، وہ ایمان لے آئے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ایمان لے آئے۔ جب یہ 2 لوگ ایمان لے آئے تو یہ 2 لوگ عرب کے اندر بڑے شجاع اور بڑے دلیر مشہور تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایمان لے آئے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم حق پر ہیں یا نہیں؟ تو آپ نے فرمایا ہم بالکل حق پر ہیں۔ تو حضرت عمر نے کہا اگر ہم حق پر ہیں تو ہم اب چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، بلکہ علل اعلان خانہ کعبہ میں جا کر ہم نماز ادا کریں گے۔ اور آپ کی وجہ سے مسلمان جو ہے انہوں نے خانہ کعبہ میں نماز ادا کی، اور اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلان کیا، قریشیوں کو کہا کہ تم میں سے کون ہے جو اپنی بیوی کو بیوہ کرنا چاہتا ہے تو وہ سامنے آئے اور میرا مقابلہ کرے۔ حضرت عمر کا غصہ، حضرت عمر کا روب اور دبدبہ اتنا زیادہ تھا کہ قریشیوں کی مجال نہیں ہوئی کہ وہ بیچ میں کچھ آتے اور مسلمانوں کے خلاف کوئی رکاوٹ پیدا کرتے۔ بہرحال یہ معاملہ چلتا رہا اور جو قریش تھے ان کی گستاخیاں بڑھتی رہیں، اور وہ حضرت ابو طالب کے پاس آتے رہے اور ان سے کہتے رہے کہ اپنے بھتیجے کو سنبھال لیجئے، ورنہ ہم آپ کو بھی جو ہے وہ نقصان پہنچائیں گے اور آپ کے بھتیجے کو بھی نقصان ہوگا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا سے کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھ دیں تب بھی میں اپنی دعوت سے باز نہیں آؤں گا۔ لہٰذا نبوت کا جب 7واں سال ہوا تو قریش کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ تمام کے تمام مسلمانوں کا بائیکاٹ کیا جائے، ان کے ساتھ کوئی ڈیلنگ نہ کی جائے، ان کے ساتھ کوئی سودا نہ کیا جائے، کوئی خرید و فروخت نہ کی جائے اور ان سے بات بھی نہ کی جائے۔ اور اس طرح سے یہ جو سوشل بائیکاٹ ہے یہ ایک جگہ پر مسلمان محصور ہو کر رہ گئے، اور جس گھاٹی میں یہ محصور ہو کر رہ گئے اسے شیب ابی طالب کہا جاتا ہے۔ اور یہ اتنا کٹھن معاملہ تھا، 3 سال تک سوشل بائیکاٹ کیا گیا۔ آپ کے مسلمانوں کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا تھا، وہ درختوں کے پتے ابال کر کھاتے تھے اور جانور کی چمڑی، جانور کی کھال کھایا کرتے تھے، اور اکثر اوقات بھوکے رہتے تھے، اور یہ بہت سخت دن تھے۔ مگر ان سخت دنوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی زوجہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا اور حضرت ابو طالب جو ان کے چچا ہیں وہ ڈٹ کر کھڑے رہے، اور دیگر مسلمان بھی آپ کے ساتھ کھڑے رہے۔ یہ جو شیب ابی طالب ہے ناظرین، یہ شیب ابی طالب، یہ پکچر دیکھیں آپ، یہاں پر آپ کو خانہ کعبہ کا ٹاپ ویو دکھایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیب ابی طالب جو آپ کو بائیں جانب جو ایک سرکل سا نظر آ رہا ہے، یہ وہ گھاٹی تھی جہاں پر مسلمان محصور ہو کر رہ گئے تھے اور ان کا بائیکاٹ کیا گیا تھا۔ اور آج یہ جو آپ کو ایک ٹنل سی نظر آ رہی ہے اگلی پکچر میں، یہ ٹنل آج جہاں بنی ہوئی ہے یہیں پر شیب ابی طالب ہوا کرتا تھا۔ خیر 10 نبوی میں، یعنی جب نبوت کا 10واں سال شروع ہوا تو یہ محاصرہ ختم ہو گیا، یعنی 3 سال تک بائیکاٹ جو تھا وہ ختم ہو گیا، اور ختم ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، کیونکہ جیسے یہ محاصرہ ختم ہوا کچھ دنوں کے بعد حضرت ابو طالب اس دنیا سے رخصت ہو گئے، اور پھر ان کے کچھ دنوں کے بعد حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ اور یہ سال جس میں کہ یہ 2 بڑی اہم شخصیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بچھڑ گئیں، یہ سال غم کا سال کہلاتا ہے، اسے عام الحزن کہتے ہیں۔ یہ جو پکچر آپ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کا مقبرہ ہے جو مکہ میں موجود ہے۔ تھوڑے عرصے کے بعد آپ نے دوسرا نکاح کیا جو کہ حضرت سودا کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا، اور حضرت سودا بھی بیوہ تھیں اور یہ آپ کی دوسری بیوی تھیں، مگر حضرت خدیجہ کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح کبھی نہیں کیا۔
اس کے بعد آپ طائف کی جانب جاتے ہیں، لیکن یہاں پر ہمارا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا تیسرا حصہ آپ کے سامنے بیان کریں گے اور طائف کے واقعے سے شروع کریں گے۔ ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں اور وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، دین اور دنیا کا توازن کیسے قائم ہوتا ہے، یہ ہم اپنے سیگمنٹ میں دیکھتے ہیں جس کا نام ہے قرآن اور دنیا، جو ڈاکٹر ریحان احمد صاحب پیش کرتے ہیں۔ دیکھتے ہیں کہ آج کی اس گفتگو میں ڈاکٹر ریحان احمد صاحب ہمیں کون سی باتیں بتاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس دنیا میں آنے کے بعد وہ بچپن، نوجوانی، جوانی اور پھر بڑھاپے کی حدود کو پہنچتا ہے۔ یہ بڑھاپا ایک مشکل وقت ہے۔ انسانوں نے کبھی بھی اپنے بزرگوں کو اس مشکل وقت میں تنہا نہیں چھوڑا، بلکہ انسانوں کی پہلے دن سے یہ روایت رہی ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کو اپنے ساتھ رکھتے ہیں۔ دور جدید میں بدقسمتی سے یہ روایت بدل رہی ہے، اور اس کے نتیجے میں مغرب میں ہم جانتے ہیں کہ اولڈ ہوم وجود میں آ گئے ہیں، جہاں پر بچے والدین کو چھوڑ دیتے ہیں یا والدین خود چلے جاتے ہیں وہاں پر۔ اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زندگی، آخری زندگی تنہائی کے عالم میں گزارتے ہیں۔ ان کا خاندان ان کے ساتھ نہیں ہوتا، کسی بڑے موقع کے اوپر، کسی تہوار پر بچے ملنے آ جاتے ہیں، ورنہ والدین جو ہے وہ اکیلا اور تنہا ہی رہتے ہیں۔ گرچہ ریاست اب بہت طاقتور ہو گئی ہے، اس کے پاس وسائل بہت ہیں، تو مادی کیئر کا اہتمام تو ہو جاتا ہے، لیکن اس نفسیاتی کیئر کا کیا کریں جو بہرحال انسانوں کی بڑی غیر معمولی ضرورت ہے۔ یہی معاملہ کسی نہ کسی درجے میں خود ہمارے معاشرے میں بھی ہونا شروع ہو گیا ہے، اور اس کا اظہار اب اس طرح ہو رہا ہے کہ بچے عام طور پر والدین کو ساتھ رکھنے سے کتراتے ہیں۔ کوئی بیوی کا عذر پیش کرتا ہے، کوئی معاشی مسئلے کی سبب بتاتا ہے، کوئی اپنے گھر کی جو ہے اس کی تنگی کا رونا روتا ہے، لیکن کوشش کرتے ہیں کہ یہ ذمہ داری کوئی دوسرا اٹھا لے۔ تو یہ وہ صورتحال ہے جو ایک کرائسس بن کے اب سامنے آ رہی ہے، اور بزرگوں میں تنہائی کا احساس بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ایک سروے کے مطابق خود پاکستان میں 50% بزرگ تنہائی کا شکار ہیں۔ ان حالات میں ضرورت ہے کہ قرآن مجید کی اس تعلیم کو سامنے لایا جائے جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ اہتمام کیا ہے کہ ہر مقام پر اپنی عبادت کے ساتھ جو دین کا بنیادی مطالبہ ہے اس کے ساتھ والدین کی خدمت کا حکم دیا ہے، حسن سلوک کا حکم دیا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل میں مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے 2 ٹوک ارشاد فرمایا ہے، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرو گے اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو گے۔ اور پھر اس آیت میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ والدین میں سے دونوں یا کوئی ایک اگر بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو انہیں اف تک نہیں کہہ سکتے، اور ان کو بہت شفقت کے ساتھ، جس طرح گویا کہ مرغی اپنے پروں میں اپنے بچوں کو چھپا لیتی ہے، تو یہ جو والدین ناتواں ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتے ہیں، جوانوں کو چاہیے کہ اپنے طاقت اور بازوؤں میں انہیں چھپا کے رکھیں اور پروردگار عالم سے ان کے لیے دعا کرتے رہیں کہ جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا ہے شفقت سے، پروردگار تو بھی ان کی آخری عمر کو ان پہ آسان فرما دے۔ یہی تعلیم حضور کی سیرت میں ملتی ہے۔ حضور سے یہ پوچھا گیا کسی شخص نے کہ سب سے زیادہ حق کس کا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ 3 دفعہ آپ نے یہی کہا، اور پھر 4تھی دفعہ کہا کہ تمہارے باپ کا تم پر حق ہے۔ اور اس کے پس منظر میں بھی قرآن مجید کا یہ حکم ہے جس میں قرآن مجید نے توجہ دلائی ہے کہ تمہاری ماں نے 3 مراحل سے تمہیں گزارا ہے۔ اس نے تمہیں سب سے پہلے پیٹ میں رکھا، جو بہت مشکل کام ہے، ایک بیماری ہوتا ہے، حمل ہر پہلو سے ایک بیماری ہوتا ہے۔ ایک ماں 9 مہینے تک یہ بیماری اٹھاتی ہے اور اس کے بعد ہمیں جنم دیتی ہے۔ پھر پیدائش کا عمل انتہائی تکلیف دہ ہے، اور تیسرا دودھ پلانے کا جو اپنی ذات میں ایک اور تکلیف دہ عمل ہے، اس لیے کہ بچہ تو کسی وقت بھی اٹھ جاتا ہے، دودھ مانگتا ہے، تو وہ نہ دن کو دن رہنے دیتا ہے اور نہ رات کو رات رہنے دیتا ہے، سوتے میں سے ماں کو 10 دفعہ اٹھاتا ہے۔ تو اس وجہ سے ماں کا حق 3 گنا ہے، اور حضور اس درجے میں گئے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ وہ شخص جس نے ماں باپ دونوں یا کسی ایک کو پایا اور جنت حاصل نہیں کی اور نجات کا پروانہ حاصل نہیں کیا، وہ رسوا ہوگا، وہ ذلیل ہوگا۔ 3 دفعہ حضور نے یہ 3 دفعہ یہ بات بیان کی ہے۔ تو ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے دین میں والدین کی کتنی غیر معمولی اہمیت ہے، اور جو شخص ان کی خدمت کرتا ہے، اپنے ساتھ انہیں رکھتا ہے،
وہ اپنی آخرت کے لیے نہ صرف بہت بڑا ذخیرہ بنا رہا ہے بلکہ اپنے بچوں کو وہ بہت اسٹرانگ میسج بھی دے رہا ہے، عملی رویے سے میسج دے رہا ہے کہ انہیں بھی اس کے ساتھ یہی کرنا ہوگا، کیونکہ جو بچے اپنی آنکھوں سے یہ دیکھتے ہیں کہ میرے والدین نے اپنے والدین کی خدمت کی ہے، وہ ہر حال میں ان کی کیئر کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ناظرین، اب ہم چلتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب کی جانب، جو کہ پیغام رمضان ہمیں بتاتے ہیں اور ہر دن ایک نیا پیغام رمضان کا ہمیں بتاتے ہیں اور سناتے ہیں۔ تو چلتے ہیں، دیکھتے ہیں شجاع الدین شیخ صاحب آج رمضان کے پیغام میں کون سا پیغام ہمارے لیے تیار کر کے آئے ہیں۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ بڑا رحیم و کریم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن حکیم میں بندوں کو توبہ کی دعوت دی ہے اور رجوع الی اللہ کی طرف متوجہ کیا ہے۔ توبہ یہ لفظ ہم جانتے ہیں اور ہم اس کو استعمال بھی کرتے ہیں، اور استغفار کے کلمات میں بھی لفظ آتا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ ہم اردو میں بھی توبہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن پاک میں لفظ توبہ کو استعمال کیا۔ توبہ کا مفہوم کیا ہے؟ توبہ صرف کہنے کا نام نہیں ہے، توبہ 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 یہ لفظ پڑھنے کا نام فقط توبہ نہیں ہے۔ توبہ کا اصل مفہوم ہے پلٹ آنا، لوٹ آنا۔ کیا مطلب؟ گناہوں میں ہو، اللہ کی اطاعت پر آ جاؤ، گناہوں میں مبتلا ہو، فرما برداری کی طرف آ جاؤ، خدا نہ خاصہ حرام میں مبتلا ہو، حلال کی طرف آ جاؤ، فرائض پر عمل نہیں کر رہے، فرائض ادا کرنا شروع کر دو۔ تو توبہ ہے پلٹ آنے کا نام، فرائض و واجبات پر عمل کرنا اور حرام اور ممنوع باتوں سے، پروہیبیشن جن کی کر دی گئی، ان سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ توبہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم شریف کی روایت ہے، بڑا پیارا واقعہ ہے اور خوبصورت موٹیویشن اس میں آتی ہے ہمارے لیے، اور بڑی انسپریشن اس واقعے میں ہمارے سامنے آتی ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص صحرا میں کہیں چل رہا ہے، سفر کر رہا ہے، تنہا ہے اس کا اونٹ اس کے ساتھ موجود ہے، کھانا پینا موجود ہے، راستے میں تھک جاتا ہے، آرام کے لیے لیٹ جاتا ہے، سو جاتا ہے۔ آنکھ کھلتی ہے، اونٹ غائب، سامان بھی غائب، بڑا مارا پھرتا ہے، ادھر ادھر تلاش کرتا ہے، نہ اونٹ ملتا نہ ساز و سامان، صحرا ہے، اب تو کچھ نہیں، موت ہی موت دکھائی دیتی ہے۔ اب اسی کیفیت میں تھکا ہارا دوبارہ سو گیا، اور رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر اس کی آنکھ کھلتی۔ اب آنکھ کھلتی تو اونٹ بھی سامنے موجود ہے، ساز و سامان بھی موجود ہے، گویا زندگی واپس مل گئی۔ کس قدر خوش ہوا ہوگا، اندازہ اب آپ نہیں کر سکتے، آئیے کرتے ہیں تھوڑا سا اندازہ۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس کو یہ سب دکھائی دیا تو خوشی میں دیوانہ ہو گیا، اور دیوانہ ہو کر الٹے سیدھے جملے اس کی زبان پر آ گئے، الٹے ہی جملے آ گئے زبان پر، کہنے لگا اے اللہ کیا ہی بات ہے، میرا اونٹ مل گیا، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، اللہ اکبر استغفر اللہ۔ جی الٹے جملے کہہ گیا، اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا، میرا اونٹ تو مجھے واپس مل گیا۔ جملہ الٹا کہہ گیا خوشی میں دیوانہ ہو کر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ایک بندہ سچی توبہ کر کے لوٹتا ہے اللہ کی طرف، سچی توبہ ابھی آگے ذکر ہوگا انشاءاللہ، سچی توبہ کر کے اللہ کی طرف لوٹتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس اونٹ والے سے زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرا بندہ پلٹ کر میری طرف واپس آ گیا۔ اللہ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، بندہ بھی تو کوشش کرے۔ اچھا توبہ یہ نہیں کہ بس رمضان شریف میں محنت کر لی، اس کے بعد عید کے دن فارغ ہو گئے، ہاں کسی کا انتقال ہوا، دو آنسو بہا لی، اللہ اللہ کر لی، اس کے بعد چھٹی ہو گئی، یہ توبہ نہیں ہے بھائی۔ توبہ تو ہے واقعتاً پلٹ آنے کا نام۔ فرائض تم ڈنڈی مارتے ہو، نمازیں تم نے ڈنڈی مار رکھی، نمازیں ادا کرو، زکوٰۃ میں ڈنڈی ماری ادا کرو بھائی، حج فرض ادا کرو گا، صاحب استطاعت اور ادا نہیں کیا تو ادا کرنا پڑے گا۔ اسی طریقے پر رزق حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا، جھوٹ ہے، غیبت ہے، چھوڑنی پڑے گی، بے پردگی ہے، چھوڑنی پڑے گی، اور یعنی فحاشی کے کام ہے چھوڑنے پڑیں گے، عورت کی تذلیل کرتے ہو چھوڑنا پڑے گا، تکریم کرنا پڑے گی، قبضے کرتے ہو، جائیداد ہڑپ کرتے ہو، وراثت کا مال ہڑپ کرتے ہو، چھوڑنا پڑے گا، واپس دینا پڑے گا، خیانت کو چھوڑنا پڑے گا، گالم گلوچ کو یہ تو توبہ ہے نا بھائی، اصل پلٹ آنے کا نام۔ اچھا ایک ہے توبہ انفرادی طور پر،
تو انفرادی توبہ کریں گے، اللہ رحمت فرمائے گا انشاءاللہ۔ ایک اجتماعی توبہ بھی تو ہے۔ آج پاکستان کے حالات کیسے ہم سب کو پتہ ہے، لاکھوں لوگ باہر ہیں ملک سے، ہر تیسرا بندہ جانے کو تیار بیٹھا ہے، کسی طرح نکل جاؤں پاکستان سے میں، ایسے ہی ہے کہ نہیں؟ معیشت کا بھٹا بیٹھا ہوا ہے، سیاست کے بیڑا غرق ہوا ہے، عدالت دبا دی گئی ہے، ہم سب کو پتہ ہے۔ آزاد فیصلے ہو رہے ہیں؟ نہیں ہو رہے نا، ہم سب کو پتہ ہے۔ معیشت کا برا حال ہے ہمارا، آپس کی نفرتیں بڑھ گئی، تعصب بڑھ گئے، ہاں قتل و غارت گری بڑھ گئی، اور کس چیز کا میں رونا رہوں آپ کے سامنے۔ تو یہ جو اجتماعی مصائب ہے ہمارے اجتماعی گناہوں کی وجہ سے، تو توبہ بھی اجتماعی کرنا ہوگی۔ اور ہماری سب سے بڑی اجتماعی توبہ کیا ہے؟ ہم نبی علیہ السلام کے امتی ہیں، امت والا کام کرنا ہوگا، دعوت دین کا کام ہے، غلبہ دین کی جد و جہد کا کام ہے، شہادت کے فریضے کو انجام دینا، نیکی کا حکم دینا، بدی سے روکنا ہے۔ اور پھر پاکستان والوں کی توبہ، بھئی اللہ کے نام پر پاکستان لیا، ملک کا نام رکھا اسلامی جمہوریہ پاکستان، لیکن سود کا دھندا بھی چل رہا ہے، شراب کا پرمٹ بھی بکتا ہے یہاں پر، ہاں جوا سٹا بھی چلتا ہے، کرکٹ کے نام پر بے حیائی فحاشی اور یعنی بھی پھیلائی جاتی ہے، میڈیا کو کھلی آزادی، بے حیائی فحاشی اور یعنی پھیلائی جاتی، استغفر اللہ۔ رمضان جیسے مقدس مہینے میں بھی رمضان ٹرانسمیشن کے بےہودگیاں چل رہی ہوتی ہیں، یہ سب ہم کر رہے ہیں نا اجتماعی طور پر، اور کرنے کی اجازتیں دے رکھی ہیں۔ اللہ اکبر، سود کا دھندا جاری رکھ کے اللہ تعالیٰ اس کے رسول سے جنگ ہم نے جاری کر رکھی ہے، ایسی کیفیات میں کوئی رحمتیں برسنی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ اب توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی طرف آؤ، یہ حرام کے کام کو بند کرو اور اللہ کی شریعت کو نافذ کرنے کی طرف آؤ۔ یہ انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر توبہ کی ضرورت ہے۔ ابتدا میں سورہ تحریم کی آیت تلاوت کی گئی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ تحریم میں 28 پارے میں، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کرو اللہ کے حدود سچی اور پکی توبہ۔ تو وہ پکی توبہ یہ بھی ہے کہ دل میں ندامت بھی ہو کہ میں نے گناہ کیے، اور استغفار کے کلمات بھی ہوں، آنکھوں میں آنسو بھی ہوں، اور آئندہ پکا ارادہ کرے کہ گناہ نہیں کروں گا، گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف بھی آئیں، اور بندوں کا حق مارے تو بندوں کا حق واپس بھی کرنا ہوگا، قرض لے کے بھاگے میں دینا پڑے گا، امانت میں خیانت کی لوٹانی پڑے گی۔ یہ انفرادی توبہ۔ اور اجتماعی توبہ کے لیے اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، شریعت کے احکام کے نفاذ کی جد و جہد، یہ ہماری اجتماعی توبہ ہے۔ یہ کر لیں تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بھی رحمت عطا فرمائے گا، زمین سے بھی برکت عطا فرمائے گا۔ حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا گویا اسے گناہ کیا ہی نہ ہو، لیکن توبہ سچی توبہ ہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ کو، ہم سب کو انفرادی سطح پر اور اجتماعی سطح پر سچی توبہ کی توفیق دے، گناہوں کو چھوڑ کر فرما برداری کی طرف آنے کی توفیق دے، اور اجتماعی سطح پر دعوت دین اور اقامت دین اور نفاذ دین کی جد و جہد کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، ہماری 28ویں سحری کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ آج ہم نے جو گفتگو کی یقیناً آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنی فیڈ بیک ضرور دیجیے گا، اور کل تک کے لیے ڈاکٹر زبیر احمد کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔